دوران حمل بچے کے کمزور ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے؟ الٹراساؤنڈ پر وہ کون سی مخصوص علامات ہیں جو بچے کے کمزور ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں؟ دوران حمل اس مرحلے پر بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ اور وہ کون سے عوامل ہیں جو حمل کے دوران بچے کے وزن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ جان چکے ہیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے آخر تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ صحت کی آگہی سے متعلق ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ نے الٹراساؤنڈ کروایا ہے اور الٹراساؤنڈ پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی گروتھ حمل کے دورانیے سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی اگر ڈیٹس کے لحاظ سے حمل کا دورانیہ 7 ماہ ہے تو الٹراساؤنڈ پر بچے کے سر، ٹانگ اور پیٹ کی میجرمنٹس کے مطابق یہ دورانیہ متوقع تاریخ سے کم از کم 2 ہفتے سے زیادہ کم ہو۔ اگر اس علامت کے ساتھ بچے کے پانی کی مقدار بھی کم ہو، یعنی اولیگو ہائیڈرومنیوس ہو، جس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو گزشتہ دنوں بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بچے کے کمزور ہونے کی ایک مضبوط علامت بن جاتی ہے۔ بچے کے کمزور ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم اور کامن ماں کا بلڈ پریشر زیادہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ماں میں غذائیت کی کمی اور عمل سے غذائیت کا صحیح طریقے تک بچے تک نہ پہنچنا بھی ہونے والے بچے کو کمزور کر سکتا ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کا وزن نہایت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ الٹراساؤنڈ پر بچے کے سر کا سائز، اس کی ٹانگ کی یعنی ران کی ہڈی کا سائز اور اس کے پیٹ کا قطر یعنی ڈایامیٹر اور بعض صورتوں میں اس کے سر کا قطر یعنی ڈایامیٹر لے کر بچے کے وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ اندازہ تقریباً مکمل کی حد تک درست ہوتا ہے، یعنی اگر پیدائش سے 1 روز پہلے الٹراساؤنڈ پر آپ کو بچے کا وزن 3 کلو گرام بتایا جائے تو پیدائش پر یہ 2900 سے 3100 گرام کے درمیان آ سکتا ہے، بشرط یہ کہ الٹراساؤنڈ کسی ماہر ریڈیولوجسٹ نے کیا ہو۔ الٹراساؤنڈ پر بچے کے سر کا سائز، ران کی ہڈی کا سائز یا پیٹ کا قطر، ماں کی LMP یعنی لاسٹ مینسٹرل پیریڈ کی ڈیٹ سے میچ نہ کرنا اور اس سے خاصا کم ہونا بچے کے کمزور ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہونے والے بچے میں پیدا ہونے والی کمزوری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو سیمیٹریکل IUGR کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو asymmetrical IUGR کہا جاتا ہے۔ asymmetrical IUGR میں بچے کے پیٹ کا قطر اس کی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تاہم ران کی ہڈی میں گروتھ عمر کے مطابق ہی ہوتی ہے، جبکہ سیمیٹریکل IUGR میں تمام فیٹل پیرامیٹرز یکساں طور پر کم ہوتے ہیں۔ دوران حمل کس مرحلے پر بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے اس بارے میں تفصیلی چارٹس انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، تاہم اس سلسلے میں یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مختلف قومیتوں کے لحاظ سے ان چارٹس میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ گوگل پر ان چارٹس کے اعداد و شمار میں الجھنے کی بجائے کسی اچھی گائنیکولوجسٹ سے سوال پوچھ لیجئے کہ آپ کے بچے کا متوقع وزن حمل کے اس مرحلے پر کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے۔ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پر حمل سے متعلق ہر قسم کے الٹراساؤنڈ، جس میں بیبی کی گروتھ کا الٹراساؤنڈ بھی شامل ہے، کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ماہر گائنیکولوجسٹ آپ کی کسی بھی سوال کا جواب دے کر خوشی محسوس کریں گی۔ اگر آپ کے الٹراساؤنڈ پر یہ تشخیص کی گئی ہے کہ آپ کا بچہ عمر کے لحاظ سے کمزور ہے تو ابھی وقت ہے۔ ماں کا بلڈ پریشر درست طریقے سے کنٹرول کر ہونے والی ماں کی مناسب غذائیت پر توجہ دے کر اور اس بات کو یقینی بنا کر کہ ماں خون کی کمی کا شکار تو نہیں، ہونے والے بچے کی گرتی ہوئی گروتھ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مسئلے کا شکار ہے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، مجھ سے الٹراساؤنڈ کروانا چاہیں جس میں بچے کی گروتھ کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہوں، یا ہماری گائنیکولوجسٹ سے آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ملتے ہیں صحت سے متعلق کسی نئے موضوع پر اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔